جب تم پریشان ہوتے ہو، جب تمہارا دل ٹوٹ جاتا ہے، جب تمہیں لگتا ہے کہ اب کوئی راستہ نہیں بچا، تب تمہارا رب تم سے کہتا ہے، اے میرے بندے، میں تیرے قریب ہوں۔ پریشانی کے لمحات انسان کی زندگی کے سب سے کٹن لمحے ہوتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان خود کو اکیلا محسوس کرتا ہے، جب کوئی سمجھنے والا نہیں ہوتا، جب دل کا بوجھ لفظوں سے بیان نہیں ہوتا۔ لیکن اے انسان، تمہارا رب تم سے کہتا ہے کہ میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور ہم انسان کی شارک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ جب تم روتے ہو اور کوئی نہیں دیکھتا، تب اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جب تم دل ہی دل میں فریاد کرتے ہو، تب اللہ سن رہا ہوتا ہے۔ جب تم اپنے آنسو پونچھ کر مسکراتے ہو تاکہ لوگ نہ جان سکیں تم اندر سے ٹوٹ چکے ہو، تب اللہ تمہارے دل کے زخموں کو جانتا ہے۔ پریشانی انسان کے ایمان کا امتحان ہوتی ہے۔ کبھی اللہ پریشانی کے ذریعے تمہیں اپنے قریب لاتا ہے، کیونکہ جب سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو انسان اپنے رب کو یاد کرتا ہے۔ اللہ تمہیں اس لیے پریشان نہیں کرتا کہ تمہیں دکھ دے، بلکہ اس لیے کہ تم اپنی زندگی کے شور میں، دنیا کے ہنگاموں میں اسے نہ بھول جاؤ۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم سجدے میں آؤ، تم اس سے مانگو، تم اس سے بات کرو۔ اللہ فرماتا ہے، مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ لیکن ہم انسان اکثر یہی بھول جاتے ہیں۔ ہم لوگوں کے در کھٹکھٹاتے ہیں، اپنے مسائل سب کو بتاتے ہیں، لیکن اپنے خالق سے بات نہیں کرتے۔ حالانکہ اللہ تمہارے دل کی بات اس وقت بھی جانتا ہے جب تم خود نہیں سمجھ پاتے کہ تمہیں کیا چاہیے۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، اگر وہ مجھ سے اچھا گمان رکھے گا تو اسے ویسا ہی پائے گا۔ یعنی اگر تم یقین رکھو کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا تو وہ ضرور کرے گا۔ اگر تم سمجھو کہ تمہارے لیے اللہ آسانی پیدا کرے گا تو وہ کر دے گا۔ پریشانی کے وقت اللہ سے بات کرو، کہو، یا اللہ، میں تھک گیا ہوں لیکن میں تجھ سے امید نہیں توڑوں گا۔ یا اللہ، میں اکیلا نہیں ہوں کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ یا اللہ، یہ دل بہت ٹوٹ چکا ہے، تو اسے جوڑ دے۔ پریشانی میں انسان کو سب سے زیادہ یہ یقین رکھنا چاہیے کہ جو ہو رہا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ کبھی کسی کو اس کی برداشت سے زیادہ آزمائش نہیں دیتا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو جب تم پریشان ہو تو یاد رکھو کہ تمہارا رب جانتا ہے تمہارے اندر کتنا صبر ہے، تمہارے دل میں کتنی طاقت ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ کب تمہیں اٹھانا ہے، کب تمہیں سکون دینا ہے، کب تمہارے آنسو پہنچنے ہیں۔ اللہ کبھی دیر نہیں کرتا، وہ صرف وقت دیکھتا ہے۔ جب تمہارا دل تیار ہو جاتا ہے تب وہ سکون بھیجتا ہے۔ جب تمہاری دعاؤں کا وقت آ جاتا ہے تب وہ قبولیت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، جب تمہارا دل تنگ ہو جائے تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے۔ یعنی پریشانی دراصل اللہ کی طرف سے ایک دعوت ہے، ایک پکار ہے کہ بندے واپس آؤ۔ دیکھو، کبھی کبھی اللہ تمہیں دنیا کے ذریعے تھکاتا ہے تاکہ تم اس دنیا سے امید لگانا چھوڑ دو، تاکہ تم یہ سمجھ سکو کہ سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا، خبردار، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ جب تم پریشان ہو تو قرآن اٹھاؤ، اللہ تم سے اسی کتاب کے ذریعے بات کرتا ہے۔ تمہیں لگے گا جیسے ہر آیت تمہارے لیے ہے، ہر لفظ تمہارے دل سے نکلے سوال کا جواب ہے۔ پریشانیوں کا علاج صرف ایک ہے، اللہ سے تعلق۔ جب تم اللہ سے جڑ جاتے ہو، تمہاری پریشانی تمہارا ایمان بڑھا دیتی ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم ٹوٹ گئے، مگر حقیقت میں تم اللہ کے قریب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کے آنسو ضائع نہیں کرتا۔ وہ ہر رونے والے کو دیکھتا ہے، ہر سجدے کو سنتا ہے، ہر دعا کو محفوظ رکھتا ہے، اور جب وقت آتا ہے تو وہ سب قبولیت کے پھولوں کی صورت میں لٹا دیتا ہے۔ تو اے پریشان دل، غم نہ کر، اللہ تیرے ساتھ ہے۔ اللہ تیرے دکھوں کو جانتا ہے، اللہ تیرے دل کے زخموں کو مرہم دیتا ہے۔ بس صبر کر، دعا کر، یقین رکھ اور چلتا رہ۔ یاد رکھو، اگر اللہ نے تمہیں پریشانی دی ہے تو وہ سکون بھی ضرور دے گا۔ اگر اس نے آزمائش دی ہے تو کامیابی بھی دے گا۔ اگر اس نے آنسو دیے ہیں تو مسکراہٹ بھی عطا کرے گا۔ بس اپنے رب پر بھروسہ رکھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد رکھو، جان لو کہ مدد صبر کے ساتھ آتی ہے اور آسانی تکلیف کے بعد۔ تو آج سے جب تم پریشان ہو تو اپنے دل سے کہو، میرے رب نے کہا ہے، میں تیرے قریب ہوں،
پھر دیکھنا تمہاری راتوں کی تاریکی بھی نور بن جائے گی اور تمہارے دل کی بے چینی سکون میں بدل جائے گی۔